ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کچھ ایسے لوگوں کو پایا جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بجائے جلن رکھتے تھے. حسد ان کے دلوں کے اندر تھا اور بڑی خطرناک طریقے سے وہ زندگی کے آداب سے بہت دور ہو چکے تھے. اور انہی قبیلوں میں سے دو قبیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اندر پائے وہ اوس اور خزرج کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ وہ دونوں قبیلے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر برس سے ایک دوسرے کے خلاف حسد کی آگ، حسد کی جلن زبردست طریقے سے پائی جاتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلہ رحمی کی تاکید کی اور انہیں اچھے اخلاق اپنانے کی تاکید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر اس طرح استقبال کروایا کہ دنیا بھی اس کو یاد کرتی ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا یاد کرتی رہے گی. اور یہ استقبال صرف یوں ہی نہیں تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استقبال کے ذریعہ جو انہوں نے کیا تھا ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، مودت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کی ایسی بہترین چیز پیدا کر دی، ایسا بہترین جذبہ پیدا کر دیا کہ جو اوس و خزرج کے درمیان سال ہا سال سے جو لڑائی چلی آ رہی تھی الحمدللہ وہ لڑائی ختم ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رشتہ داری کو آپس میں جوڑنے بڑھانے کا حکم دیا. چنانچہ ہم سیرت کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے جانثار ساتھیوں کا تعلق اس قدر آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے کہ اگر دیکھا جائے صحیح بخاری کی روایت کو اٹھا کر دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پکے سچے ساتھی، اور اسی طرح حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے صحابی ہیں. ان دو صحابہ کرام کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مواخات قائم کرا دی، آپس میں بھائی چارہ قائم کرا دیا، اور یہ دونوں آپس میں رشتہ داری میں تبدیل ہو گئے. اللہ اکبر! یہ جذبہ، یہ ایثار اور قربانی کا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا جذبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں نے اپنایا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت ہی زیادہ تاکید کی تھی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں علم سے نوازا تھا. یہود کی جو کتابیں تھیں ان کو منہ زبانی یاد تھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے ذریعہ یہ مشرف ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جب مدینہ کے اندر یہ خوشخبری، یہ بشارت عام ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لا رہے ہیں. چنانچہ لوگ آپ کی طرف لپکے، لوگ آپ کی طرف بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ تیزی کے ساتھ بڑھے. اور جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے
قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یعنی 3 مرتبہ لوگوں نے اس کو کہا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چیز کو سنا کہ جس نبی کی آمد کی خوشخبری ہمیں تورات کے اندر سنائی گئی تھی، جس نبی کی خوشخبری ہمیں انجیل کے اندر سنائی گئی تھی، آخر وہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لا چکا ہے، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے پہچان لیا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ اگر ہو سکتا ہے تو کسی صادق کا چہرہ ہو سکتا ہے، یہ چہرہ اگر ہو سکتا ہے تو کسی سچے کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے پہلی چیز جس کو میں نے سنا وہ یہ چیز تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم اس بات کو کان کھول کر سن لو، افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات تھیں، کتنی اچھی تعلیمات تھیں کہ ادب کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر بھی سکھلایا، فرمایا کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ چھوٹا ہے تو چھوٹا سلام کرے، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کو بھی سلام کیا، بچوں کو بھی سلام کیا، بڑوں کو بھی سلام کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زندگی کے آداب سکھلانے کے لیے تشریف لائے تھے، لوگوں کو زندگی اور حسن معاشرت کے تعلق سے تمام اچھائیوں کو بتلانے کے لیے اس کائنات کے اندر تشریف لائے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، کہ سوار یہ چلنے والے کو سلام کرے، والماشی علی القائد، اور جو چلنے والا ہے بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا، لیکن صرف یہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ چھوٹے بڑے کو سلام کریں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو بھی ادب سکھلایا، بڑوں کو بھی عزت سکھلائی، بڑوں کو بھی احترام کرنا سکھلایا، چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آنا ہے، کس طرح نرمی سے پیش آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آیا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار نہیں کیا، ولم يؤقر کبیرنا، اور چھوٹوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بڑوں کی توقیر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولم يؤقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس چیز کو سنا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو بھوکے ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو قلاش ہیں، جو مفلس ہیں، جو لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، جو بے بس ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی وَصِلُ الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، اور رشتہ داریوں کو مضبوط کرو، اور رشتہ داریوں کو قائم کرو، اور رشتہ داریوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی تعلیم ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، ہم صلہ رحمی کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ہم ہیں کہ وہ اس کے خلاف کرتے جا رہے ہیں۔ آج رشتہ داری کا معاملہ آتا ہے
ایک سگا بھائی اپنے بھائی سے رشتہ توڑے ہوئے، سگا بھائی جس کو ایک ماں نے جنا، جس کو ایک ماں نے جنم دیا، جس کو ایک ماں باپ نے اچھے انداز میں پالا پوسا بڑا کیا، ان دونوں بچوں کو، اور یہی آگے چل کر کے بچے آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رشتے ناطے کو ختم کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامَ، رشتے داریوں کو جوڑو، رشتے داریوں کو قائم کرو، رشتے داریوں کو آپس میں مضبوط کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بڑی تاکید کی ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے جو رشتے داریوں کو کاٹتے ہیں، جو رشتے داریوں کو جوڑنے کے بجائے ان کو توڑ دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت وعید سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں حقیقی، اور انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خلقت الرحمہ، میں نے رشتہ داریوں کو پیدا کیا، میں نے رشتہ داریوں کو پیدا کیا، وشققت لہا من اسمی، اور میں نے اس رشتہ داری کو اپنے نام سے مشتق کیا، اس رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا، یعنی اپنے نام سے اس کو نکالا، اپنے نام سے اس کو پھاڑا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فمن وصلها وصلتہ، جس نے اس کو جوڑا، وصلتہ، میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعها بتتہ، اور جس نے اس کو توڑا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا، بتتہ، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں اس کو توڑ ڈالوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت وعید سنائی جو رشتہ داریوں کو توڑ لیا کرتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے، جو رشتہ داریوں کو ملانے کے بجائے، جو رشتہ داریوں کو قائم کرنے کے بجائے ان کو توڑ ڈالتے ہیں، ان کو قطع تعلق کر لیا کرتے ہیں آپس میں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ہمیں تعلیم دی کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ حقوق العباد جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد، ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر، قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر، راہ حق ہے راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات، تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر۔ تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے
जानिए मौजूदा और जदीद एतराजात के मजबूत जवाबात हर पीर दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं आपके रब के अच्छे अच्छे नाम? क्या आप जानना चाहते हैं अपने रब की आला आला सिफात? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह तआला के मुबारक व पाक नामों और सिफात की खुसूसियात हर जुमा रात 9 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए मदीना के अंदर किस तरह की बेहतरीन फजा कायम कर दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिलों को इस कदर मजबूत कर दिया था, इस कदर जोड़ दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, ये कुफ्फार पर तो सख्त हैं लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहमो करम का मामला करने वाले। क्यों? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दिलों को जोड़ दिया था, इनके दिलों को मिला दिया था, इनके दिलों के अंदर रिश्तेदारी को कायम कर दिया था, इनके दिलों के अंदर सिला रहमी को कायम कर दिया था। इस बिना पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीमात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी के आदाब इन्हें बतलाए थे, उन आदाब जिंदगी में एक अदब सिला रहमी का भी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जब इसकी तालीम दी तो ऐसी सूरत में ये लोग मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर अमल पैरा हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, बड़े अच्छे अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि देखिए रिश्तेदारी को जोड़ने से, रिश्तेदारी को कायम करने से, रिश्तेदारी को मिलाने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस कदर खुश होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही, जिस शख्स की ख्वाहिश है, जिस शख्स को ये पसंद है, जिस शख्स को ये आरजू है, अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही, कि उसके रिज़्क़ के अंदर कुशादगी कर दी जाए, उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत अता की जाए, उसके रिज़्क़ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुशादगी पैदा फरमा दे। औ युनसउ लहू फी अथरिही, या ये कि उसकी उम्र के अंदर बरकत नाजिल की जाए, उसकी उम्र में ताखीर कर दी जाए। फल यसिल रहीमा, तो चाहिए कि वो सिला रहमी करे। ऐसा शख्स रिश्तेदारियों को जोड़े, रिश्तेदारियों को कायम रखे, रिश्तेदारियों को आपस में जोड़े। यही सबसे बेहतरीन चीज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्स के लिए रिज़्क़ को कुशादा कर देता है, क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। अगर वो चाहेगा तो इस रिज़्क़ को रोक लेगा, तंग कर लेगा। आज हम रोना रोते हैं, आज हम आपस में एक दूसरे से कहते फिरते हैं कि हमारी तिजारत के अंदर बरकत नहीं होती, हमारे माल के अंदर बरकत नहीं होती, क्या किया जाए? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसकी असल वजह यही है कि हम रिश्तेदारी को काटते हैं। हम रिश्तेदारियों को जोड़ने के बजाय कतई ताल्लुक कर लिया करते हैं। ये सबसे बड़ा सबब है कि हमारी रिज़्क़ के अंदर तंगी पैदा हो जाती है, हमारे रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है, हमारे रिज़्क़ को खत्म कर दिया जाता है और हमें बड़ी मशक्क़त और मेहनत के साथ, कद्दो काविश के साथ, बड़ी मुश्किल से वो रिज़्क़ क्या है मिल पाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी, इन्ना बैना यदै इस्साअह, बेशक क़यामत के करीब, क़यामत के माबैन क्या होगा? तस्लीम अल खास, खास लोगों को सलाम किया जाएगा, जिनको जाना पहचाना जाएगा उनको तो सलाम किया जाएगा, जिनके हाथ में लीडरशिप होगी, जो लीडर होंगे वक्त के, जो इब्नुल वक्त होंगे, जो वक्त के नेता होंगे, जो वक्त के अमीर होंगे, जो वक्त के इमाम होंगे,
ان سے تو سلام کیا جائے گا، ان کے سامنے آداب کے ساتھ پیش آیا جائے گا، لیکن جو بیچارے کمتر لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، کہ قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ وفشو التجارہ، اور تجارت عام ہوگی، بزنس عام ہوگا، جدھر دیکھو مارکیٹ ترقی پر ہوگی، بزنس ترقی پر ہوگا، تجارت ترقی پر ہوگا۔ آج یہ چیز عام۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزنس کے عام ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی اس تجارت پر مدد کرے گی۔ بزنس تو عام ہے، لیکن یہ چیز بھی عام ہو چکی ہے کہ شوہر یعنی ہسبینڈ کے ساتھ وائف بھی اس بزنس کو چلاتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے آفسوں کے اندر یا بڑے بڑے جو مارکیٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز دیکھ لیجئے، عام ہے کہ شوہر تو بزنس چلا ہی رہا ہے، تجارت کر ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے پردگی کے اندر ایک عورت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، اور رشتہ داریوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا کہ رشتہ داریوں کو کاٹ دیا جائے گا، رشتہ داریوں کو جوڑا نہیں جائے گا بلکہ قطع تعلق کیا جائے گا۔ ایک بھائی اپنے بھائی سے دور ہو رہا، ایک بھائی اپنے بھائی کے قتل کے در پہ ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو بھائی کہلانے کے تعلق سے بھی شرم اور عار محسوس کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ فلاں وہ آپ کا بھائی ہے، وہ اس کے چہرے پر کیا ہے طرح طرح کے تیور آ جاتے ہیں اور وہ غصہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، نہ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہو سکتا ہے، نہ یہ تابعین کا طریقہ ہو سکتا ہے، نہ یہ تبع تابعین کا طریقہ ہو سکتا ہے، نہ یہ محدثین کرام اور سلف صالحین کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ واللہ یہ طریقہ صرف شیطان کا، شیطان کے چمچوں کا، شیطان کے چیلوں کا، شیطان کے نوکروں چاکروں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور جانثار ساتھیوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحم کو یعنی رشتہ داریوں کے کاٹنے کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رشتہ داری کو کاٹ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت ساری احادیث کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو تاکید کی ہے وہ تاکید صل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ جانتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رشتہ داری کو جوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل ملیں گے، تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، اور جب دل آپس میں قریب ہوں گے تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر نفرت نہیں پیدا کر سکتا، شیطان تمہارے دلوں کے اندر حسد پیدا نہیں کر سکتا، شیطان تمہارے دلوں کے اندر جلن پیدا نہیں کر سکتا، شیطان تمہارے دلوں کے اندر بغض، نفرت، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے قاصر اور عاجز رہے گا، کیونکہ شیطان کو یہ چیز بڑی مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ آپس میں لوگوں کے دل ملے ہوتے ہیں، بالخصوص جب مومن کے دل ملے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا المؤمن للمؤمن مرآت، کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کا بعض حصہ بعض مومن کے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ان کے ملنے اور جلنے اور اسی طرح رہنے سہنے تمام کے تمام جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں وہ آداب زندگی کے مطابق ہوا کرتے ہیں، حسن معاشرت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو زمین کے اندر فساد مچانے والے ہوتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تم سے کیا بعید ہے، ان تولیتم، یہ کہ تم اعراض کرو، ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ،
زمین میں فساد برپا کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داریوں کو کاٹو، قطع تعلق کر لو، تم سے کوئی بعید نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت وعید سنائی ہے، سخت مذمت کی ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ رشتہ داری کاٹنے والے کون ہیں؟ یہ مومن نہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر انسانیت نام کا انس، انسانیت نام کی محبت، انسانیت نام کی مودت، انسانیت نام کی چاہت، انسانیت نام کا اصل پیار موجود نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں کے اندر نفرت، کدورت، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، دشمنی، عداوت صرف اور صرف بھری رہتی ہے۔ اسی بنا پر یہ آپس میں قطع تعلق کیا کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تاکید کی ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھائی ہم سے خفا ہو گیا ہے، ہم سے دور ہو گیا ہے، ہم سے ناراض ہو گیا ہے، غصہ ہو گیا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو آپ سے خفا ہوا ہے آخر اس سے وجہ پوچھیں کہ کس وجہ سے وہ خفا ہوا ہے، اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ جان لیں کہ فلاں وجہ کے بنا پر، فلاں سبب کی بنا پر یہ مجھ سے خفا ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، تو آپ اس کا حل تلاش کریں۔ اور اس کا حل جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ یہی احسن الی من اساء الیک، تم اس شخص کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو، جو تمہاری طرف برائی کا معاملہ کرے، جو تمہارے ساتھ برے انداز میں پیش آئے۔ ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا انشاءاللہ العزیز ہم اسی ٹاپک کے متعلق اپنے اگلی ایپیسوڈ میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ